أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الوجوب ومعناه ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع کہ جب محمول موضوع کے لیے کیا ہو ضروری ہو اسے کیا بولتے ہیں وجوب صحیح ہے ضرورت ثبوت المحمول یعنی محمول کا ثابت ہونا ضروری ہو لذات الموضوع کس کے لیے مولانا موضوع کے لیے وَلُزُومُهُ لَهَا اور اس کے لیے وہ کیا ہو لازم ہو کیسا لازم ہو مولانا عَلَى وَجْهٍ يَمْتَنِعُ سَلْبُهُ عَنْهُ اس طریقے سے کہ اس سے سلب کرنا یعنی محمول کا موضوع سے سلب کرنا کیا ہو ممتنع کَالزَّوْجِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَرْبَعِ جیسے زوج کس کے مقابلے میں مولانا چار کی نسبت سے ظاہر ہے اگر چار میں سے زوجیت کو نکال دے تو چار چار نہیں رہے گا فَإِنَّ الْأَرْبَعَةَ لِذَاتِهَا يَجِبُ أَن نَتَّصِفُ بِأَنَّهَا زَوْجٌ تو بے شک جو چار ہے بذات خود اسی کو ضروری ہے کہ ہم اسے زوج کہیں وَقَوْلُنَا لِذَاتِ الْمَوْضُوع اور ہمارا یہ کہنا کہ ذات موضوع یخرج به ما کان لزومه لأمر خارج عن ذات الموضوع صحیح ہے یخرج به اس سے خارج کیا جا رہا ہے ما کان لزومه لأمر خارج جس کا لازم ہونا خارجی سبب سے ہو موضوع کی ذات سے جیسے مولانا ہماری مثال ہم نے کس کی دی تھی اس سے پہلے انسان اور ناطق کی یا زوج اربع کی یہاں پر دیکھیں گے جب ہم نے کہا الانسان ناطق الانسان ناطق تو ناطقیت کیا انسان سے جدا کی جا سکتی ہے نہیں انسان انسان نہیں رہے گا لیکن القمر متحرک چاند کیا ہے متحرک ہے یہ بتائیے اگر چاند سے حرکت کو سلب کر لیا جائے چاند چاند رہے گا یا نہیں رہے گا چاند جو سورج کی گردش کر رہا ہے اس سے اس کی گردش کو نکال دیا جائے اس کی حرکت کو ہٹا دیا جائے چاند رہے گا یا چاند ختم ہو جائے گا اٹک جائے گا صحیح چاند کا وجود باقی رہے گا لیکن بھلے اٹک جائے لیکن چاند رہے گا چاند جیسے ہم نے کہا زوجیت چار سے چار سے ایون کو نکال دیں تو چار چار رہے گا کہ تین ہو جائے گا چار ہی باقی نہیں رہے گا چار کیا ہے تو یہ جو ہے لازم و ملزوم ہے یہ ہر حال میں ہونا ہی ہونا ہے اس کے ہٹانے سے یہ عدد کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اسی طرح سے کہہ رہے ہیں یہ جو حرکت ہے یہ حرکت اس کی ذاتی حرکت نہیں ہے چاند کی حرکت کس کی وجہ سے ہے زمین کی کشش کی وجہ سے فلک میں ہونے کی وجہ سے تو کہا اس کا حرکت لازم ہے لیکن امر ذاتی کی وجہ سے نہیں امر خارجی کی وجہ سے
آئی سمجھ میں خارجی؟ جیسے یہ ذاتی ہے، اس کا زوجیت اربع کے لیے کیا ہے؟ ذاتی. لیکن قمر کے لیے حرکت کیا ہے؟ ذاتی ہے کہ امر خارج کی وجہ سے حرکت ہے؟ فلک میں ہونے کی وجہ سے یہ حرکت کر رہا ہے. اگر فلک سے نکال دیا جائے تو چاند کیا ہے؟ صحیح ہے، بنا حرکت کے رہ جائے گا، لیکن چاند چاند رہے گا. سمجھ میں آیا مولانا؟ یہ یہاں پہ دیکھیں، وَقَوْلُنَا لِذَاتِ الْمَوْضُوعِ، ہمارا یہ کہنا لذات الموضوع، يُخْرَجُ بِهِ مَا كَانَ لُزُومُهُ لِأَمْرٍ خَارِجٍ. صحیح ہے، وہ اس کو خارج کر رہا ہے جس کا لازم ہونا کس کی وجہ سے ہو مولانا؟ خارجی وجہ سے ہو. ان ذات الموضوع، موضوع کی ذات سے. مثل ثبوت الحرکتی للقمر، جیسا کہ حرکت کا ثابت ہونا کس کے لیے؟ چاند کے لیے. فَإِنَّهَا لَازِمَةٌ لَهُ، تو بے شک حرکت چاند کے لیے کیا ہے؟ لازمی ہے. لیکن لزومها لا لذاته، لیکن اس کا لازم ہونا ذاتی نہیں ہے. لیکن اس کا لازم ہونا ذاتی نہیں ہے. بل لسبب وضع الفلک، بلکہ فلک کی وضع کے سبب ہے. فلک کی وضع کے سبب ہے. وعلاقته یعنی علاقۃ الفلک بالارض، اور فلک کا آسمان سے تعلق کے سبب ہے. جیسے ہم نے کہا زمین میں کیا پائی جاتی مولانا؟ قوت جاذبیت پائی جاتی، اور وہی قوت جاذبیت اسے کیا کرتی ہے؟ کھینچتی ہے اپنی طرف. تو یہ ذاتی حرکت ہوئی کہ مولانا امر خارج کی وجہ سے ہوئی؟ امر خارج کی وجہ سے. الامتناع مولانا کیا ہے؟ دیکھیے، وَمَعْنَاهُ اسْتِحَالَةُ ثُبُوتِ الْمَحْمُولِ لِذَاتِ الْمَوْضُوعِ، اس کے معنی ہے کہ محال ہے موضوع کا ثابت ہونا، محال ہے محمول کا ثابت ہونا موضوع کے لیے. محال ہے موضوع کا ثابت ہونا محمول کے لیے. ہاں، محمول کا ثابت ہونا محمول موضوع کے لیے. ثبوت المحمول لذات الموضوع ہے نا. فَيَجِبُ سَلْبُهُ عَنْهُ، تو واجب ہے کہ اس سے کیا کرے؟ سلب کرے. سلبہ یعنی سلب المحمول. سلب المحمول لکھ لیجئے گا مولانا. فَيَجِبُ سَلْبُهُ یعنی سلب المحمول، عَنْهُ یعنی عن الموضوع، یعنی واجب ہے موضوع کا محمول کا سلب کرنا موضوع سے. کالاجتماع بالنسبة الى النقیضین، جیسے نقیضین کا جمع ہونا. فَإِنَّ النَّقِيضَيْنِ لَذَاتِهِمَا لَا يَجُوزُ أَن يَجْتَمِعَا، اس لیے کہ جو نقیضین ہوں گے وہ بذات خود ان کے لیے جائز نہیں ہے جمع ہونا.
وقولنا لذات الموضوع، ہمارا یہ کہنا لذات الموضوع، یخرج به ما كان امتناعه لامر خارج، وہ خارج، وہ اس سے باہر کرتا ہے جس کا ممتنع ہونا خارجی امر کی وجہ سے ہو. یہ اسے باہر کرتا ہے جس کا ممتنع ہونا کس کی وجہ سے ہو؟ خارجی امر کی وجہ سے، عن ذات الموضوع، موضوع کی ذات کے علاوہ. مثل سلب التفکیر یعنی نائم، جیسے سوئے ہوئے سے فکر کا سلب کرنا. تو مولانا اگر وہ انسان ہے، انسان کے اندر فکر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ ابھی وقتی طور پر وہ سو رہا ہے، ابھی سو رہا ہے، ابھی وہ فکر کے لائق نہیں ہے، لیکن کیا یہ تفکیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے سلب ہو گئی؟ عارضی طور پر، اسی لیے کا امر خارج ہے نا، یہ امر خارج ہے. یعنی ورنہ تو محال ہے کہ سویا ہوا کیا ہو انسان مولانا، مفکر ہو. فَإِنَّ التَّفْكِيرَ يَمْتَنِعُ عَنِ النَّائِمِ، تو بے شک فکر سوئے ہوئے سے ممتنع ہوتی ہے. ولیکن لا لذاتہ، لیکن ذاتی سبب سے نہیں. بل لأنہ فاقد للوعی، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے ذہن کو کھو چکا ہے وقتی طور پر، ہے نا. فاقد للوعی، وعی کہتے ہیں مولانا ذہن. تنبیہ دیکھیے، یفہم مما تقدم ان الوجوب والامتناع یشترکان فی ضرورت الحکم، کہ جو گزر چکا ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وجوب اور امتناع دونوں حکم کی ضرورت میں شریک ہیں. وَيَفْتَرِقَانِ فِي أَنَّ الْوُجُوبَ ضَرُورَةُ الْإِيجَابِ، اور فرق کرتے ہیں کہ جو وجوب ہے، فرق کرتے ہیں کہ جو وجوب ہے اس کا موجب ہونا ضروری ہے، اور جو ممتنع ہے اس کا سلب ہونا ضروری ہے. الوجوب ضرورت الایجاب کا مطلب کیا ہوتا ہے مولانا لکھ لیں، یعنی ثبوت المحمول للموضوع، لکھ لیں مولانا، ثبوت المحمول للموضوع، ان الوجوب ضرورت الایجاب، یعنی ثبوت المحمول للموضوع. امتناع ضرورت السلب مولانا لکھ لیں، جیسے
يستحيل أن يكون هناك يستحيل أن يكون هناك وجود للشريك الباري. وجود انشاءاللہ الامکان کو کل دیکھا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.